تھے ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے، بولو ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے کہ مکے میں پانی نہیں آ رہا تھا. بولو مکے میں پانی، سب بولیں گے تو اچھا لگے گا. بولو مکے میں پانی. اس وقت ہمارے نبی کی عمر مبارک تھی. یہ دیکھو میری انگلیاں دیکھو. نہیں پورا مجمع بولے گا. کتنی عمر تھی؟ یعنی ابھی ہمارے نبی کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی غار ہرا میں. کہاں تو ہمارے نبی کو نبوت ملی اور مکے میں پانی. اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہ سب مکے والے جب کوئی کام کرتے تھے نا تو ایک ایسا بڑا بھگونا رکھتے تھے، پیالہ، اس میں خون رکھتے تھے، خون، اور اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے اور پھر قسم کھاتے تھے. اب مکے کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا، مکے کے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے بہت بڑا بھگونا منگایا، بڑا پتیلا منگایا، اس میں جانور کا خون رکھا اور سب نے اپنے ہاتھ ڈالے اور کہا دیکھو مکہ میں پانی نہیں آ رہا ہے، بچے مر رہے، جانور مر رہے، ہماری عورتیں بلبلا رہی ہے. سب نے اپنا ہاتھ خون میں ڈبویا اور کہا قسم کھاتے ہیں آج رات کو کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے اور پکڑ کے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آئے گا. پانی نہیں آئے گا تو وہی مر جائیں گے، لیکن کسی طرح بھی اوپر سے پانی لانا ہے. بس یہ سب نے اپنا بولو ہاتھ کس میں رکھا؟ خود میں. اور سب نے مشورہ کر لیا کہ آدھی رات کو کعبے کے پاس پہنچنا ہے، کعبے کی دیوار کو پکڑ کے مانگنا. اچھا یہ بتاؤ کعبہ تو بہت اچھا گھر ہے نا؟ نہیں بولو نا کعبہ بہت اچھا گھر ہے نا. کیوں اچھا؟ اس لیے کہ اس کا بنانے والا خود اللہ ہے. بولا اس کا بنانے والا اللہ نے فرمایا. چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ تبارک و تعالی فرماتے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھنے والا کون، جس کو بنانے والا کون؟ بولو اللہ. اب رات کا سناٹا ہوا، سارے جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبویا تھا سب رات کے سناٹے میں کعبے کے پاس آ گئے. آپ کو معلوم ہے وہ خون میں ہاتھ ڈبونے والے ہمارے نبی کے چچا بھی تھے. چچا کا نام ابو طالب. بولو چچا کا نام. اب ان کا بھی ٹائم ہو گیا رات کو، بھائی جانا ہے، آج ہم نے ہاتھ اپنا خون میں رکھا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے ہمیں کعبے کی دیوار کو پکڑ کے پانی مانگنا ہے. تو چچا ابو طالب بھی رات کو نکل کے جانے لگے. سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جانے لگے. ٹوٹل ملا کے 32 کتنے تھے. اور جب مکہ والوں کو پتا چلا کہ مکے کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہونے والے اور سب نے قسم کھائی ہے اور سب لوگ کسی طرح بھی پانی لائیں گے، تو مکہ کی عورتیں بھی میدان میں، مکے کے بچے بھی میدان میں، مکے کی بچیاں بھی میدان میں، پورا اسٹیڈیم جیسے بھرا ہوا، کعبے کے پاس کا پورا حصہ بھرا ہوا. لیکن یہ 32 جو 32 تھے بالکل کعبے کے پاس، اس میں ہمارے نبی کے چچا بھی ہے. کون؟ تو جب چچا جانے لگے نا تو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ ساتھ میں بولو نا کتنی عمر تھی؟ یہ بار بار میں آپ سے پوچھوں گا کتنی عمر تھی؟ ہمارے نبی نے اس وقت کیا کہا معلوم ہے؟ چچا کہاں جا رہے ہو؟ رات کے وقت میں چچا کو پوچھا این تذهبوا یا امی، میرے چچا کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا نے کہا بھتیجے معلوم نہیں، آج ہم نے خون میں ہاتھ رکھا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے، پانی نہیں آئے گا وہاں تک ہم آنے والے نہیں، بھلے ہم مر جائیں گے مگر آنے والے نہیں. تو ہمارے نبی نے کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا. بولو سبحان اللہ. چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا. کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ. کتنے معصوم تھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ. کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا. تو چچا نے کہا نا وہاں تو بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے. تو کہا چچا میرے کو لے جاؤ، اگر وہاں کھڑے رہنے دیے تو ٹھیک ہے نہیں تو واپس آ جاؤں گا. چچا نے کہا چلو چلو. ہمارے نبی بھی چلے. بولو عمر کتنی؟ اب کعبے کے پاس سب 32 بڑے بڑے کھڑے تھے، چچا بھی کھڑے تھے. تو سارے وہ 32 کے 32 چچا کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہا یہ بچہ نہیں چاہیے، ہم مکے کے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ کھڑے، ہم نے ہاتھ ڈبویا ہے، ہم نے خون میں ہاتھ ڈبویا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے، اور یہ بچے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. تو چچا کیا کہتے ہیں؟ چچا کہتے ہیں میرے بھتیجے محمد کیا ہوا؟ کہا پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ. کوئی بات نہیں. ہمارے نبی پیچھے جا کے بیٹھ گئے. ابھی کتنے تھے؟ بولو کتنے تھے؟ سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے، سب کعبے کی دیوار کو پکڑے ہوئے سب کے سب کہتے یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا، یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا. یہ 32 کے 32 کہنے لگے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے، اے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے. میرے صابرہ والوں ساتھ میں سنے، 32 کے 32 مانگنے لگے مگر پانی آیا.
صبح ہو گئی، بولو پانی آیا نہیں۔ صبح کے بعد سورج سر پہ آ گیا، بولو پانی آیا نہیں۔ آسمان بھی گرم، بولو آسمان بھی گرم، زمین بھی گرم، کعبے کی دیوار بھی گرم، 32 کے 32 مانگے جا رہے، ایک کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے، مگر پانی سب پسینے میں شرابور، چکر آئے، کوئی گرتا ہے، کوئی پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کسی نے چچا کا کپڑا پکڑا۔ چچا کون؟ چچا یوں ایسا پیچھے مڑے تو بھتیجے کون؟ محمد، بولو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چچا نے بڑے غصے میں کہا کیا ہوا، کیوں آئے؟ کہا چچا میرے کو آنے دو نا، میں آؤں گا اوپر والا پانی برسا دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو چچا بڑے غصے ہو گئے، چچا نے کہا تم آؤ گے تو اوپر والا پانی برسائے گا؟ ہم 32 ہیں، مکہ کے سردار ہیں، ہم رات سے پانی مانگ رہے، اوپر والے نے پانی نہیں دیا، اور تم 9 سال کے تم آؤ گے پانی مانگو گے تو پانی آ جائے گا، جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ بہت غصے ہوئے چچا، بولو ہمارے نبی واپس پیچھے جا کے بیٹھ گئے، اور ان لوگوں نے پھر مانگنا شروع کر دیا، او کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے، او کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے، اور 1-2 گھنٹے گزر گئے، بولو پانی آیا؟ اب تو پانی نہیں آیا، اور اتنی گرمی، کوئی چکر کھا کے گر رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے۔ پھر چچا کا کپڑا کسی نے پکڑا، چچا پھر بڑے غصے میں، کون؟ بولو ہمارے نبی۔ عمر کتنی؟ تو چچا پھر غصے ہوئے، پھر آئے، کہا چچا پانی وانی کے واسطے نہیں آیا، آپ کو پسینہ کتنا آیا؟ میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ ہمارے نبی کتنے معصوم، 9 سال کی عمر، کتنے خوبصورت، کہا چچا میں پانی کے واسطے نہیں آیا، آپ نے ایک مرتبہ میرے کو منع کر دیا، میں پیچھے چلا گیا، میں پانی کے واسطے نہیں آیا، لیکن چچا آپ کو کتنا پسینہ ہوتا ہے، میں بھتیجا آپ کا پسینہ دیکھ نہیں سکتا، میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اپنی چادر اٹھائی اور چچا کا پسینہ صاف کرنے لگے۔ چچا کو اتنا رحم آ گیا، اپنے بھتیجے کو یوں گلے لگائے، جیسے گلے لگائے نا، ہمارے نبی نے کہا مجھے آنے دو نا، مجھے کعبے کے پاس آنے دو، ایک کام کروں گا اوپر والا پانی برسا دے گا، بولو سبحان۔ ابھی چچا غصے ہوئے، اس سے پہلے کسی نے سن لیا، زور سے کہنے لگا اے مکہ کے سرداروں پانی آ گیا، او مکہ کے سرداروں پانی آ گیا۔ سب نے کہا باولا کہاں آیا؟ یہاں گرمی ہے، تپے جا رہے، مرے جا رہے، کہاں پانی آیا؟ کہا یہ محمد کہہ رہے وہ ایک کام کریں گے تو پانی، بولو نہیں بولو نا، ایک کام کریں گے تو پانی۔ اور مکے والے تو تھکے ہوئے تھے، کہنے لگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ محمد، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ہاں آ گئے، بولو ہمارے نبی آ گئے۔ اب سننا، ہمارے نبی آئے، کتنے تھے بولو کتنے تھے؟ بڑے بڑے سردار، باقی پورا مکہ ہی جمع تھا لیکن بڑے بڑے سردار تھے۔ تو ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ ان کو پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ اب انہوں نے کہا یہ تو عجیب ہے، کیا کر رہے تھے؟ ابھی تو یہ پوچھ رہے کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم پانی مانگ رہے تھے۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے 9 سال کی عمر تھی ہمارے نبی کی، فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم پانی مانگ رہے تھے لیکن میں کہاں تھا؟ این کنتو، میں کہاں تھا؟ سب نے کہا تم پیچھے بیٹھے تھے، ہم نے تو دیکھا تم کو، تم پیچھے بیٹھے تھے، ہم پانی مانگ رہے تھے۔ دیکھو ہمارے نبی کا جواب سنو، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ کہا تم پانی مانگ رہے تھے، میں کہاں تھا؟ بولو پیچھے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اب میں پانی مانگنے آیا، تم پیچھے چلے جاؤ۔ بھائی جب تم مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اب میں آیا ہوں۔ تم کتنے تھے وہ لوگ؟ 20 چلے گئے، کتنے بچے؟ 12 اڑ گئے نا۔ ایک چھوٹا بچہ آگے رہے گا 9 سال کا، اور ہم مکہ کے سردار پیچھے رہیں گے، ہماری ناک کٹے گی، ہماری عزت کا سوال ہے۔ ہمارے نبی کے پاس جو چادر تھی نا، ہمارے نبی نے چادر کو اٹھایا اور 12 کو کہا تم بھی پیچھے چلے جاؤ، ایک بار محمد یہاں سے چلے جائیں گے، مکے میں قیامت تو آئے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا، مکے میں قیامت آئے گی مگر پانی۔ یہ بول کر ہمارے نبی جانے لگے تو وہ جو کتنے پیچھے چلے گئے تھے وہ 12 کو کہنے لگے آجا آجا، بیوی بیوہ ہو جائے گی، آجا آجا، بچے یتیم ہو جائیں گے، چل 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 آ جاؤ۔ اور وہ بیچارے ایک دم چہرہ کالا کالا کر کے آئے اور لائن میں پیچھے کتنے کھڑے ہو گئے لائن میں، اور ہمارے نبی آگے۔ اللہ نے بتا دیا میرے نبی ابھی تو 9 سال کی عمر ہے، مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنایا، محمد کو امام بنا دیا۔
اللہ نے بتا دیا، اللہ جل جلالہ نے بتا دیا، آج مکہ کے سرداروں کو 32 کے 32 سرداروں کو میں نے پیچھے کھڑا کر دیا۔ اللہ فرماتے میرے محمد ابھی تو نبوت بھی نہ ملی، سب مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنا دیا، میرے محمد کو سب کا امام بنا دیا۔ اچھا وہ پیچھے کھڑے تھے غصے میں ہوئیں گے کہ خوش ہوں گے؟ وہ پیچھے سے زور زور سے چلاتے ہیں محمد اب تو آ گئے، پیچھے آ گئے، ہماری ناک کٹ گئی، ساری عورتوں نے بھی ہم کو دیکھا پیچھے آ گئے، اب کرو جو کرنا ہے کرو۔ ہمارے نبی پیچھے مڑے، کہا اب تک تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم غصے ہوئے، کہا پانی مانگ رہے تھے پانی۔ ہمارے نبی نے فرمایا غصے مت ہو نا، تم پانی مانگ رہے تھے، تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں؟ میں بھی پانی مانگوں تو تمہارے میرے میں فرق کیا؟ بھائی تم پانی مانگ رہے میں بھی پانی مانگوں تو تم میں اور میرے میں فرق کیا؟ تو 32 کے 32 چلانے لگے، پھر تم کرو گے کیا؟ کہا بس یہی تو دیکھتے رہو میں کیا کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ اب ایک ایک جملہ سننا ہمارے نبی نے کیا کیا، 32 کے 32 بلکہ سارا مکہ دیکھ رہا، ہمارے نبی کی عمر، آواز نہیں آ رہی، بولو عمر، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر مبارک کتنی ہے؟ ہمارے نبی معصوم 9 سال کی عمر، ہمارے نبی کعبے کے پاس کھڑے ہیں، سارے مکہ کے سردار پیچھے کھڑے ہیں، ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ، دیکھو میری طرف، تھوڑا سا چہرہ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اٹھایا، بس وہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا، آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے، آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے، سارے مکہ والے دیکھ رہے بادل جمع ہو رہے، پھر ہمارے نبی نے اور تھوڑا چہرہ، بولو اور تھوڑا، یہ مجھے دیکھو، اور تھوڑا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان سے رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اب سننا، پھر ہمارے نبی نے آخری مرتبہ، تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، پورے مکے میں دھوم دھام سے پانی برسنے لگا، مکے میں پانی، مکے کے گاؤں میں پانی، مکے کی وادیوں میں پانی، مکے کی گھاٹیوں میں پانی، پانی آنے لگا، سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر، لیکن سب کی زبان پر کیا تھا؟ سارے مکہ والے جانے لگے، لیکن ایک ہی بات زبان پر تھی، محمد آ گئے، بولو محمد آ گئے، سارے مکہ والے بھیگے بھیگے جانے لگے، سارے مکے میں پانی آنے لگا، مگر اللہ کی آواز آئی، کس کی آواز آ رہی ہے؟ جو مکہ والوں نے بھی سنا، بولو کس کی آواز آئی؟ کیا آواز آئی؟ اس پر سب نعرہ تکبیر بولنا، بولو گے نا انشاءاللہ، لیکن پہلے سن لو، برابر سن لو، ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرہ اٹھایا، مکے میں دھوم دھام سے پانی آنے لگا، سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر جانے لگے، مگر اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب، سننا، اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا، انگلی بھی بتا دیتا، بولو میں پانی۔ میرے دوستو، ہمارے نبی کی کیا شان ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، علامہ رومی، بولو کون؟ علامہ رومی، انہوں نے یہ واقعے کو شعر میں لکھا، کس میں لکھا؟ جب شعر میں لکھا اور بھی واقعے کو لکھا، رات کو سوئے، ہاں علامہ رومی تو بہت بات کے اللہ کے ولی، رات کو شعر لکھ کے سو گئے، عربی میں لکھ کے سو گئے، ہمارے نبی خواب میں آئے، کہا رومی کیا لکھا؟ رومی نے کہا میرے نبی میں نے آپ کی شان میں لکھا، فرمایا جو لکھا، جو سنا، جو پڑھا، سب کی قیامت میں سفارش کروں گا۔ تو میرے پیارو سننا، وہ شعر سننا ہے، ہاں بولو نہ سننا، لیکن اس سے پہلے پھر وہ سنو، ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرے انور اٹھایا، دھوم دھام سے پانی آنے لگا، اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب، بولو اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بھی بتا دیتا، بولو میں پانی۔ اس کو علامہ رومی نے لکھا، اتنے اچھے انداز میں لکھا، یہ علماء تو جانتے ہوں گے، اتنے اچھے انداز میں علامہ رومی لکھتے، خسف القمر بجمالہ، پڑھیں گے بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ،
کتنے پیار سے خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ ابیض یستسقى الغمام بوجہہ صلوا علیہ وآلہ. سب بولو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. علامہ رومی کیا کہتے؟ میرے پیارے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ کو دیکھ کر چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے، چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے. اور میرے نبی آپ کا جلال اتنا ہے کہ پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور میرے نبی آپ کا چہرہ اتنا معصوم ہے، آسمان کی طرف اٹھاتے ہو اللہ رحمت والا چہرہ اٹھتا ہے، رحمت والا پانی اللہ برسا دیتا ہے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ محبت کرتے ہو؟ نہیں ایک دم پکی بات کریں گے تو میرے کو سمجھ میں آئے گا. پھر ایک مرتبہ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. بھائی اتنا بڑا واقعہ سنایا، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور یہ واقعہ کون سی عمر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ میرے پیارو اللہ کی قسم ایک ساتھ میں پکا وعدہ کرو مصطفیٰ کا دامن. محبت کرتے نا؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا محبت کیسی. میرے کو یہاں نہیں معلوم صابرہ جگہ نا، صابرہ میرے کو نہیں معلوم یہاں پہ کیا. باقی میں وہاں گجرات میں دیکھتا ہوں بہت سو کے دیکھتا ہوں یہ سر کے بال بہت عجیب طریقے کے بناتے. یہاں بال نہیں دیکھا آپ نے؟ دیکھا؟ ہاں ہاں ہوتا ہے نا. یعنی یہ علاقہ بیمار ہے، غریب، یہ علاقہ یتیم، اور پیچھے کا علاقہ زکوٰۃ کا مستحق. اتنے ایسے بال بناتا ہے ایسے. ابھی کرے گا کیا معلوم؟ چوراہے پہ جائے گا جہاں دیکھے گا بہت سارے دیکھنے والے، وہاں جا کے یوں کرے گا. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ کیا پرابلم ہوگا؟ جوئے پڑ گئی. ایک تو تینوں طرح سے ٹکلا کتنا خراب دکھتا، ہاں ایک کارٹون جیسا نظر آتا. بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ تو اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا، 3 4 سال کے بچے، ان کے ہیئر سٹائل ہے نا یہاں سے کم، یہاں سے کم، پیچھے سے کم. ہاں ماں بہت خوش ہوتی ہے. حالانکہ سن لو یہ علماء کرام یہاں موجود ہے، 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا ایک امت آئے گی جس کے سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے، کچھ حصے پر بال نہیں ہوں گے، بھلے کلمہ پڑھتے ہوں گے مگر 24 گھنٹے ان کے سر پر اللہ کی لعنت اترتی ہوگی. اس لیے میرے پیارو یہ ایسے ویسے بال کائے کو بناتے ہو بھائی؟ بلکہ اشرف البھائی بہت تعجب ہوگا، ابھی ہم لوگوں کا ایک زمانہ تھا بھائی، آپ لوگوں کا بھی ہوگا، سب کا ہوگا، بلکہ یہاں جتنے علماء ہیں بہت غریبی کا زمانہ بھی ہوتا ہے. ہمارے کپڑے پھٹے ہوتے تھے، بولو ہمارے کپڑے، تو ہم لوگ معلوم شرماتے تھے. جیسا یہ کرتا پھٹا ہوتا تھا نا تو ہم اس کو ایسا کر دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ پھٹا ہوا، کیونکہ بھائی پھٹا ہوا کپڑا پہننا اچھا نہیں ہے. آج الٹا معاملہ ہے، لوگ پھٹے ہوئے کپڑے کو سٹائل بولتے. یہاں بھی بیٹھے ہوں گے ایسے بے وقوف ہیں، وہ جینز پہنتے ہیں، جینز وہ یہاں سے پھٹی، یہاں سے پھٹی. یہاں دیکھا ہوگا کہ نہیں آپ نے؟ میں نے تو وہاں ہمارے گجرات میں ایک کو دیکھا، مجھے معلوم ہے بہت بڑے باپ کا بیٹا، لیکن اس کا جینز یہاں پھٹی یہاں. میں نے کہا اے بھکاری ادھر آ. ارے کیا غصے ہو گیا، لیکن جب قریب آیا میں نے کہا کیا ہوا، کیوں غصے ہو رہا؟ کہا قاری صاحب آپ سب سے سامنے میرے کو بھکاری بولے. میں نے کہا تو پٹلون پھٹی ہوئی ہے تو بھکاری بولوں گا؟ تو یوں دیکھا، دیکھنے کے بعد ہنستا ہوا کہتا ہے آپ کو نہیں معلوم یہ تو سٹائل ہے، سٹائل. میں نے کہا سٹائل کیا مطلب؟ سٹائل کا کیا مطلب؟ تو اس نے مجھے سمجھایا. کون سے پکچر کا نام لیا میں بھول گیا. کہا کوئی پکچر ریلیز ہوا تھا، کہا اس میں کوئی ہیرو تھا، وہ جو ایکٹر تھا نا اس نے ایسی جینز پہنا تھا جو ایک طرف سے پھٹی، ادھر سے پھٹی. کہا اس نے پہنا، اس کو دیکھ کر سب نے اس کی کاپی کرنا شروع کر دیا. میں اس وقت تھوڑی دیر اس کو دیکھا، میں نے کہا اچھا اس نے پہنا تو سب نے پہننا؟ میں نے کہا نہیں پہنا ہوتا تو بیان میں بھی کوئی نہیں بیٹھتا. نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت عجیب و غریب معاملہ میرے پیارو. سچ بتاؤ بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ کون کون محبت کرتا ہے؟ ایک دم صحیح بولنا، ساتھ میں بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن. بہت بڑا واقعہ سنانے جا رہا ہوں تاکہ محبت کرنے والوں کو پتہ چلے گا کہ محبت کس کو کہتے ہیں. میرے دوستو ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے، بولو ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے. ایک صحابی سامنے سے آئے، شاید نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے. ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی.
بولو ان کی انگلی میں سونے کی اور مردوں کے لیے سونا پہننا حرام. بولو مردوں کے لیے سونا پہننا اور ان کی انگلی میں سونے کی. اب ان کو نہیں معلوم ہوگا, مسئلہ نہیں معلوم ہوگا. وہ آئے, دیکھو برابر مجھے دیکھنا, وہ آ کر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور انگلی میں بولو سونے کی. تو دیکھو ہمارے نبی نے کیا کیا, ہمارے نبی ایسے ہو گئے, ایسے یوں ہو گئے, ان کی طرف نہیں دیکھ رہے, ادھر دیکھنے لگے. تو صحابی سمجھے کچھ پرابلم ہوگا, وہ کھڑے ہوئے اور وہ ادھر آ گئے. تو ہمارے نبی ایسے ہو گئے, ادھر دیکھنے لگے. وہ صحابی اٹھ کے پھر ادھر آئے. جیسے ادھر آئے تو دوسرے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس, بولو کیا نام ہے, حضرت عبداللہ, انہوں نے ان کے پاؤں پر یوں ہاتھ مارا اور کہا کیا کر رہے ہو, ہمارے نبی ادھر جا رہے تم ادھر جا رہے ہو, ہمارے نبی ادھر دیکھ رہے تم ادھر دیکھ رہے ہو, تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے, حرام ہے, اس کے لیے ہمارے نبی نے چہرہ پھیر دیا. انہوں نے کہا ہو میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی, حرام ہے, مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. یوں انگوٹھی نکالی اور میدان میں پھینک دی. بولو میدان میں. اور پھر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے. ہمارے نبی ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کیا فرمایا, اچھا ہوا تم نے انگوٹھی اتار دی, ورنہ جو میرے طریقے کے خلاف جاتا ہے میں قیامت میں بھی اپنا چہرہ اس سے ہٹا دوں گا. جیسے دنیا میں میں نے چہرہ پھیر دیا, جو میرے طریقے کے خلاف ہوگا قیامت میں میرا چہرہ پھیر دوں گا. اب سننا, مجلس ہو گئی, بولو مجلس ہو گئی, سب جانے لگے. تو وہ بھی جانے لگے. تو وہ عبداللہ ابن عباس نے ان کو بلایا, اے بھائی ادھر آ, جا سونے کی انگوٹھی اٹھا لے, جہاں تو نے پھینکا ہے وہاں اٹھا لے, کیونکہ مردوں کے لیے پہننا حرام ہے, عورتوں کے لیے سونا پہننا حرام. نے کہا اٹھا لے, جا کے اپنی بیوی کو دے دینا, ارے اپنی بیٹی کو دینا, اپنی بہن کو دینا, ارے گھر کی کسی عورت کو دے دینا. مردوں کے لیے پہننا حرام ہے, عورتوں کے لیے پہننا حرام. جا اٹھا لو. تو وہ صحابی نے کیا جواب دیا, وہ انگوٹھی اٹھاؤ. ارے جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیرا, اب تو اس کی طرف دیکھنا بھی میں حرام سمجھتا. میں انگوٹھی اٹھاؤں, جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا, اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے. جس کو چاہے لے لے, لیکن میں اس چیز کو نہیں دیکھوں گا جس کو میرے نبی نے اس کی وجہ سے چہرے کو پھیر دیا. میرے پیارو, تو ہمارا پورا باڈی کپڑا قیامت میں اگر نبی نے چہرہ پھیر دیا تو کیا کریں گے میرے پیارو. یہ دیکھو کتنے سارے بیٹھے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. نہیں میرے کو آپ ہنسو مت, سیدھا میرے کو جواب دے دو بھائی, ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی یا نہیں تھی؟ پورا مجمع بولے گا, ایک آدمی کے بولنے سے کام نہیں چلے گا. بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی, آواز نہیں آ رہی, بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. ابو بکر, سب ساتھ میں بولے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت حسین, جتنے اللہ کے ولی گزرے, پیران پیر غوث پاک, بولو شیخ عبد القادر جیلانی, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی, بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ روشن چراغ, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ امیر خسرو, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. اللہ کی قسم, کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا. تو میرے پیارو, یہاں تو بہت سارے بیٹھے, کوئی پرابلم ہے سابڑا میں؟ نہیں یہاں کوئی پرابلم ہے داڑھی کا؟ تو پھر کائے کو نہیں. کیونکہ ایک بات ہے, دیکھو ناراض مت ہونا, لیکن ایک دم سیدھی بات میں بولتا ہوں, پوری دنیا میں مردوں کو داڑھی آتی, عورتوں کو آواز نہیں آ رہی آپ کی, عورتوں کو, اور بلند آواز سے بولو, عورتوں کو اور مردوں کو, جس کو آوے وہ. باقی آگے کا میں کچھ نہیں بولتا بھائی, لیکن سیدھا انصاف کی بات کرو بھائی. نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی تو رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے بھائی صرف داڑھی کی بات نہیں, اپنی پوری باڈی لیول کے ساتھ بات کرے اور بولے مصطفیٰ کا دامن, ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر, ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول. محبت کرتے تھے, کرتے ہیں, اور بولو کرتے. کون تیار ہے ساتھ میں بولو محبت کرتے تھے, کرتے ہیں, اور بولو کرتے. ایک آواز میں بولو مصطفیٰ کا دامن. دو باتیں ہو گئی, پہلی بات ہو گئی بولو لا الہ, دوسری بات ہو گئی مصطفیٰ کا دامن. بھائی ابھی میں تیسری بات پہ آ رہا ہوں, آ جاؤ تیسری بات پہ آ جاؤ. نہیں سب لوگ بولو نا آ جاؤ. پہلے بھی آیا پھر آ رہا ہوں, بہت پیاری بات پر آ رہا ہوں, لیکن یہ پورا مجمع ایک ایک کر کے صحیح جواب دیں گے. بولو دیں گے نا انشاءاللہ؟ بالکل صحیح جواب دینا میرے دوستو.
اللہ تعالیٰ نے، بولو ساتھ میں بولو، اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی. بولو بنائی کہ نہیں بنائی؟ بنائی. آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، اور ایک نہیں بنائی. اللہ نے پہلی جہنم بنائی، اس سے خطرناک اللہ نے دوسری بنائی، پھر اس سے ڈینجر بولو تیسری، پھر اس سے خطرناک چوتھی، پھر اس سے ڈینجر پانچویں، پھر اس سے ڈینجر چھٹی، اور سب سے خطرناک آخری جہنم بنائی. ٹوٹل اللہ نے کتنی جہنم بنائی؟ بھائی سب دیکھو بھائی کتنی جہنم بنائی. قرآن میں لکھا 14واں پارہ، کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے نا اللہ نے کتنی جہنم بنائی. دیکھو میں نام بتاتا جاؤں گا، آپ لوگ اس کو سنتے جاؤ گے اور بولتے جاؤ گے. سب سے اوپر والی جو جہنم اللہ نے بنائی نا، پورا مجمع بولے گا، نام ہے اس کا جہیم. بولو نام کیا ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع ساتھ میں بولے نام کیا ہے؟ جہیم. پھر بولو نام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بولو پہلی جہنم کا نام. چلو اس کے بعد جو خطرناک اللہ نے دوسری والی بنائی نا، اس کا نام رکھا سقر. کیا نام رکھا؟ سقر. سقر. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. کتنی ہو گئی؟ 2. تیسری جہنم اس سے خطرناک اللہ نے بنائی جس کا نام رکھا لظا. بولو کیا نام رکھا؟ میری ماں بہنیں بھی سنے، کیا نام رکھا؟ اللہ نے فرمایا کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ. کتنی جہنم ہو گئی؟ جہیم، سقر، لظا. چوتھی جہنم بہت خطرناک اللہ نے بنائی، حطمہ. بولو کیا نام؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. کتنی ہو گئی؟ 4. پانچویں جہنم اللہ نے بنائی حاویہ. بولو کیا نام؟ قرآن کریم میں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. پورا مجمع بولے کتنی جہنم ہو گئی؟ 6 جہنم اللہ نے بنائی سعیر. کیا نام؟ سعیر. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. پورا مجمع بولے گا اب تک کتنی بتائی میں نے؟ اب کتنی بچی؟ معلوم ہے حضرت جبرائیل آئے. بولو کون آئے؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آخری جہنم بہت خطرناک جہنم. ہمارے نبی رونے لگے. بولو ہمارے نبی. تو ہمارے نبی نے پوچھا وہ جہنم کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اس کا نام ہے ویلن. پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے؟ ویلن. ہمارے نبی نے پوچھا تم کہتے ہو جہنم بہت خطرناک ہے، خطرناک کا کیا مطلب؟ حضرت جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم یہ آخری جہنم ویلن اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو جہنمی چھتڑا پہنے گا، کپڑا پہنے گا، اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں لاؤ تو پوری دنیا جل کے برباد ہو جاوے. پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہنم ویلون اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو پانی پینے دیا جائے گا اس کا ایک گھونٹ سمندر میں ڈالو تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جاوے. پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہنم اتنی خطرناک ہے اس کے لوہے کی زنجیر کا ٹکڑا پہاڑ پہ ڈالو تو پہاڑ بھی ٹکڑا ٹکڑا ہو جاوے. تو ہمارے نبی رونے لگے اور رو کر کہنے لگے جبرائیل یہ جہنم اتنی خطرناک کہ اس کا چچڑا پوری دنیا کو جلا دے، اس کا پانی پورے سمندر کو کڑوا کر دے، اس کا لوہا پہاڑ کو چورا چورا کر دے. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبرائیل اس میں جائے گا کون؟ یہ 7ویں جہنم سب سے خطرناک. سابڑا والو ہمارے نبی نے جبرائیل کو پوچھا اس میں جائے گا کون؟ حضرت جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا. بولو کون جائے گا؟ فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، نبی کے دشمن جائیں گے.
پھر حضرت جبرائیل نے کہا اور بھی کچھ لوگ جائیں گے لیکن میں کہوں گا نہیں ورنہ آپ بہت روئیں گے. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبرائیل رو تو رہا ہو, کہہ دینا اور کون جائیں گے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے یہ آخری جہنم میں ابو جہل جائے گا, فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا. اور جبرائیل نے کہا میرے نبی رونا نہیں, آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. آپ کی امت میں جان بوجھ کے جو نماز چھوڑتا ہے, بولو کون سی جہنم میں جائے گا؟ کیا نام ہے؟ ویلن. اور یہ میں نہیں کہتا بھائی, میرے کو کوئی حق نہیں کہ میں کسی کو کہوں بے نمازی تو اتنی بڑی جہنم میں جائے گا, میرے کو کوئی اتھارٹی نہیں, لیکن اللہ کہتا ہے. بولو کون کہتا؟ سب بولیں گے میرے ساتھ میں, کون کہتا؟ پڑھو میرے ساتھ میں, پڑھو نا. ارائیت الذی, نہیں یاد ہے آپ کو, بولو ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام پھر کیا ہے؟ ویلن, ویلن جہنم کا نام. کون جائے گا اس میں؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آخری جہنم ابو جہل جائے گا, فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا, یہ امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. اس لیے میرے پیارو سابڑا والو, بیان سننا الگ بات ہوتی ہے, سمجھنا الگ بات ہوتی ہے. میں نے پہلی بات آپ کو بتائی تھی اللہ سے ڈرنا, بولو لا الہ. دوسری بات میں نے بتائی مصطفیٰ کا دامن. اور تیسری بات بتاتا ہوں, وعدہ کرو پڑھیں گے نماز. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی مسجد میں پڑھ لینا, اللہ نے سب طاقت تو دی ہے, مسجد میں پڑھ لینا. چلو کبھی بہت بیزی ہو گیا, میں نہیں بولتا کہ کام نہیں رہتا, کبھی تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا, بھائی گھر میں پڑھ لینا, اپنی دکان میں پڑھ لینا, بھائی نماز پڑھ لے, کسی بھی حال میں نماز پڑھ لے. میرے پیارو سابڑا والو, اللہ کی قسم کھا کر کہتا اللہ نے نماز کو معاف. آپ سب میرے کو بولو اللہ نے نماز معاف کیا؟ اللہ نے کہا کھڑے ہو کر پڑھو. اب کوئی بیچارہ ہوتا ہے کہتا اللہ پاؤں بہت دکھتا ہے, میرا پاؤں فریکچر ہو گیا, میں کھڑے ہو کے کیسے پڑھوں گا؟ اللہ نے کہا چھوڑ دے نماز. کیا کہا؟ بیٹھ کے پڑھو. کیسے پڑھو؟ کوئی کہتا میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا, میں تو ہاسپٹل میں ہوں اور میرے کو ڈاکٹر نے لٹا دیا ہے, ارے میرے کو بوٹل چڑھ رہی ہے اور میں تو بہت بیمار ہوں. اللہ نے کہا لیٹے لیٹے پڑھو. یہ نہیں کہا کہ معاف ہے, کھڑے ہو کر پڑھو. نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھو, نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتا تو لیٹنے والا سجدہ کیسا کروں گا؟ اللہ کہتا نا آنکھوں کے اشارے سے رکوع بھی کر لینا, آنکھوں کے اشارے سے سجدہ بھی کر لینا, لیکن میں نماز کو معاف نہیں کروں گا. بولو اللہ نے کہا میں نماز کو معاف نہیں کروں گا. کھڑے پڑھنا, بیٹھے پڑھنا, لیٹے پڑھنا, آنکھوں سے اشارہ کر کے رکوع کرنا, آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کرنا, لیکن اللہ کہتا میں نے معاف. پورا مجمع بولو اللہ نے نماز کو معاف کیا. اچھا معاف کیا, آپ لوگ نہ بولے ہو, لیکن دو جگہ اللہ نے معاف کیا. کون سی جگہ؟ اگر چھوٹا بچہ ہو بولو معاف. ارے چھوٹا بچہ نماز نہیں پڑھے تو کوئی گناہ ہوگا؟ نہیں بولو نا کوئی گناہ. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے, مرو صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7. ہمارے نبی فرماتے 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم دو, لیکن اگر نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ. تو بچہ دیکھو دو جگہ اللہ نے معاف کر دیا نماز. بچہ بولو معاف, بولو. اور نمبر 2 کوئی پاگل ہو, پاگل جس کا دماغ ہی نہیں چلتا, کہیں بھی کپڑا پہنا نہیں پہنا, کہیں راستے پہ چلاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, بہت سے پاگلوں کو دیکھا ہوگا, اللہ حفاظت فرمائے. تو پاگل پر بھی نماز, بولو پاگل پر بھی نماز. تو کتنی جگہ معاف ہو گئی؟ ایک بچہ. اور نمبر 2 اب جو لوگ یہاں فجر نہیں پڑھتے, بچے تو ہے نہیں, سیدھی بات ہے بھائی, میں کیا کو بولوں؟ آپ خود ہی سوچے کہ اللہ نے معاف کیا, اور جو نہیں پڑھتا یا تو بچہ ہوگا یا پاگل ہوگا. بچے تو ہی نہیں, ماشاءاللہ سب بڑے بڑے گئے. اس لیے میرے پیارو دنیا والا ہم کو پاگل کہے ہم کو اچھا نہیں لگتا, اوپر والا روزانہ پاگل کہتا ہوگا. اس لیے میرے پیارو تیسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ پکا وعدہ کرو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے, بولو نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کافی دیر ہو گئی, ساتھ میں بولو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آخری بات اس پر
روزہ بھی رکھو گے رمضان میں انشاءاللہ. ایک گناہ میرے پیارو، ایک گناہ ایسا ہے جو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا. یہ سن لو سابڑا والے، سب سن لو وہ گناہ کون سا ہے. اگر میری اور آپ کی ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے، اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا. اس لیے میں تمام سے کہوں گا اپنی ماں سے معافی مانگ لو بھائی، اپنے ابا سے معافی مانگ لو. بہت سارے یہاں جوان بیٹھے، ارے میرے کو معلوم نہیں یہ کیسے اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، ماں کو ڈانٹتا ہے، ماں کو دھکا مارتا ہے، ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، ماں کو کبھی کبھی کہتا ماں تیرا گھر نہیں اپنے گھر چلی جا. کیا ہے میرے دوستو؟ نہیں سچ بتاؤ، یہ ہمارا ایمان ہے؟ وہ ہماری ماں جس نے 9 مہینے تک ہم کو پیٹ میں رکھا، وہ ہماری ماں جس نے کتنی درد کے ساتھ ہمیں جنا، وہ ماں جس نے 2 سال تک اپنی چھاتی سے لگا کر ہم کو رکھا، وہ ماں کہ ہم کتنی بھی غلطی کرتے وہ بیچاری ہم کو نہلاتی دھلاتی پیشانی پہ بوسہ دیتی. آج میرے دوستو ہماری زبان پر ایک بات ہے کہ میری ماں سو گئی، رات کو 10 بجے دروازہ بند کر کے سو گئی. میرے دوستو وہ سوتی نہیں ہے، راتوں کو بلک بلک کے روتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے اللہ 6 بچوں کو بڑا کر دیا. اچھے بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے. میرے پیارو ایک بات کا میرے کو جواب دے دو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہمارے یہاں پہ آپ جاتے ہوں گے مسجد میں، بولو جاتے ہوں گے نا مسجد میں، نماز پڑھنے جاتے ہوں گے تو ٹائم لگا ہوتا ہے، گھڑی لگی ہوتی ہے بھائی. جیسا 8 بجے تو عشاء کی نماز کھڑی ہوگی. ہمارے نبی کے زمانے میں گھڑی تھی؟ بولو نا ہمارے نبی کے زمانے میں گھڑی تھی نا. عشاء کا وقت ہوا، سارے صحابہ کے بیٹھ گئے. جب ہمارے نبی آتے تھے آ کر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. میرے دوستوں میں آپ کو بہت عجیب بات بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی عشاء کی نماز پڑھانے آئے. بولو عشاء کی نماز پڑھانے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے نبی کی عمر 50 سے زیادہ ہو گئی. 50 سے زیادہ ہمارے نبی نماز پڑھانے آئے. اب سارے صحابہ کھڑے ہونے لگے کہ چلو عشاء کی نماز ہوگی. ہمارے نبی آ کے بیٹھ گئے. اب سارے صحابہ بھی بہت دیر تک ہمارے نبی روتے رہے. وہ تو حضرت ابو بکر قریب آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ رو رہے، سب لوگ انتظار کر رہے، عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے اور میرے نبی آپ رو رہے، کیا ہوا کیا؟ ہمارے نبی نے ایک جملہ فرمایا اذکر امی، مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے. کیا فرمایا؟ مجھے میری. حالانکہ ہمارے نبی کی عمر تھی 6 سال. بولو کتنی عمر؟ تب ہمارے نبی کی والدہ بی بی آمینہ ایک سفر میں جا رہے تھے. بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال. اور اسی وقت بی بی آمینہ ہمارے نبی کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اور آپ کو معلوم ہوگا میں نے پھر بتایا ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی جب انتقال ہو گیا. اور آپ کو جب دفن کرنے لگے تو ایک عورت ساتھ میں تھی جن کا نام ہے ام ایمن. بولو کیا نام ہے؟ انہوں نے ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑا، دفن ہو گئی ماں، دفن ہو گئی، ہاتھ پکڑا. معلوم ہے آپ کو ہمارے نبی نے ہاتھ چھڑا دیا اور بھاگتے بھاگتے گئے اور اپنی امی کی قبر کو جا کے پکڑ لیا. کہا امی میں اکیلے نہیں جاؤں گا، امی میں اکیلے نہیں جاؤں گا، امی میں تم کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا. میرے دوستو وہ 6 سال کی عمر، آج ہمارے نبی کی عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی ہے. آپ نبی بن گئے ہیں، سارے نبیوں کے امام بن گئے ہیں، اللہ نے سب کو آپ کا غلام بنا دیا ہے. وہ نبی عشاء کی نماز پڑھانے سے پہلے کہتے بولو مجھے کون یاد آ رہی ہے؟ اور پھر کیا کہا معلوم؟ لیت امی حیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی. ہمارے نبی فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی. اب میں نماز کے لیے آتا اور میری ماں کی آواز آتی محمد، میری ماں کی پھر آواز آتی محمد. اللہ کی قسم میں نماز بعد میں پڑھاتا، پہلے ماں کی جا کے خدمت کر لیتا. میرے پیاروں وہ نبی 50 سال کی عمر کے بعد کہتے مجھے میری ماں یاد آتی ہے. ہماری ماں ہوتے ہوئے بھی ہم کو یاد نہیں آتی ہے. ہماری ماں زندہ ہے. کتنے لوگ ماں کو مارتے؟ صحیح میں کتنے لوگ ماں کو ماں کی گالی دیتے؟ کتنے لوگ ماں کو کہتے ماں تو نے کیا؟ اللہ اکبر. اللہ کی قسم اگر ماں کے ہاتھ اٹھ گئے نا، ایک بار بد دعا کر دی، اللہ کہتا یہ ماں کی بد دعا آئے گی، میرے اور یہ ماں کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیاروں یہ بہت سارے بچے بھی بیٹھے، جوان بھی بیٹھے ہیں. ایک کام کرو گے انشاءاللہ؟ میں بھی کروں گا، آپ بھی کرو گے نا انشاءاللہ. جاؤ اپنی ماں کے پاس، جاؤ کبھی جاؤ بلکہ روز جاؤ ماں کے پاس. جتنا موبائل پہ بیزی رہتے ہو نا چھوڑو، ماں کے پاس جاؤ. اور ماں کے پاس جاؤ، دیکھو ماں ہنستی ہے نا کبھی، بھائی ماں بھی تو موڈ میں آتی ہے نا. دھیرے سے ماں کے پاس جاؤ اور ماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھو، کہو ماں میں تیرا بیٹا، ماں
لیکن سب بیٹوں میں سب سے خراب بیٹا میں. ماں میرے کو معاف کر دینا. پیار سے بولو, روتے روتے بولو, ماں میرے کو معاف کر دے. میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, ماں کی ممتا جوش میں آئے گی, آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے گی اور کہے گی جا جا بیٹا میں نے معاف کر. اب ماں کو کہو ماں تجھے معلوم ہے میرے گھر کا کیا حال ہے, ماں میری بیوی میرے بچے تو سب کو جانتی, ماں میں تیری خدمت نہیں کر سکتا, ماں میرے کو معاف کر دے. ماں کی زبان سے نکلے گا جا بیٹا میں نے معاف کر دیا. ہمارے نبی فرماتے اللہ آسمان پر کہتا ہے فرشتوں وہ زمین پر ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا, گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. اس لیے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف سننا نہیں ہے, آج سے اس پہ عمل کرنا. کون کون تیار ہے تو میں بات ختم کروں بھائی؟ عمل کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ مجھے اللہ کا ذکر بھی کرانا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہمیں نبی پر درود بھی پڑھنا پڑیں گے انشاءاللہ, اور دعا بھی کریں گے نا انشاءاللہ. لیکن پھر ایک مرتبہ پہلے بتاؤ لا الہ. ڈریں گے تو کس سے؟ اللہ سے. نمبر 2 یہ موبائل نہیں چھوڑنے کا ہے, موبائل تو رکھنے کا ہے. کائے کو توڑیں گے پھوڑیں گے بھائی موبائل؟ 30,000 کا 40,000 کا, اس میں قرآن کی آیتیں لے کر آؤ, علماء کے بیان لے کر آؤ, تقریر لے کر آؤ, نظم لے کر آؤ, نعت لے کر آؤ, اچھی اچھی جغرافی, ہسٹری, میتھمیٹکس جو دنیا کے علم ہے وہ اس میں لوڈ کر دو, تاکہ ہمارے پاس دین کا علم بھی ہو, ہمارے پاس دنیا کا بھی علم ہو. بولو کرو گے نا انشاءاللہ؟ لیکن یہ کون سی گیم بتائی تھی بھول گیا؟ ہاں وہ بولو کون کون ہاتھ اوپر کرو. نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ, بلکہ کوئی بھی گیم موبائل پر نہیں کھیلیں گے. کوئی بھی لڑکی کو نچانے کا کام, بولو پکا وعدہ نا انشاءاللہ؟ ہاں بولو لا الہ. دوسری بات مصطفیٰ کا دامن. نمبر 3 نماز کا دامن. اور نمبر 4 کون کون تیار ہے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں گے انشاءاللہ؟ بولو مانگیں گے نا؟ پیار محبت سے مانگ لے, ہم نیچے نہیں ہوں گے, ہماری ناک نہیں کٹے گی, اللہ بہت عزتوں سے مالا مال کر دے گا. میں اب تمام کا جتنے سابڑا میں آئے ہیں ماشاءاللہ آپ کا انتظام جو دیکھا, اور میری طبیعت ٹھیک نہیں پھر بھی اب دعوت قبول کر لی تھی تو میں آ گیا. اب یہاں سے پھر واپس لمبا سفر کرنا ہے. آپ سب دعا کریں اللہ سفر کو آسان فرمائے. لیکن میں 4 امانت آپ کو دے کے جا رہا ہوں, یاد رہے گی نا امانت؟ آئندہ آؤ نا, آؤ کہ نہیں آؤ آئندہ؟ تو یہ 4 باتیں یاد رکھو گے, لا الہ الا اللہ, مصطفیٰ کا دامن, نماز کا دامن, اور ماں باپ کی خدمت. بس اللہ آپ کو اور جن لوگوں نے مجھے دعوت دی, خاص کر کے یہاں کے علماء, میں جب آ رہا تھا تو مفتی عظمت اللہ صاحب یہاں بیان کر رہے تھے, اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. جتنے علماء کرام نے یہاں بیان کیا, بلکہ اللہ تمام علماء, یہاں ہمارے مولانا سہراب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے ہمارے مختار بھائی, ہمارے اشرف البھائی, ہمارے مولانا عثمان صاحب, اور آج کے دعوت دینے والے یہ پوری کمپنی ہے, کیا نام ہے کمپنی کا؟ نیو ڈائمنڈ کلب والے. اور مجھے بہت اچھا لگا میرے پیاروں, جس طرح آپ نے یہ بوکے دیا, یہ گلدستہ دیا, اور آپ نے جس طریقے سے پیار محبت سے یہاں لے کر آئے. واقعتاً آپ میرے سے محبت کرتے ہو, میں بھی آپ سے کلکتہ والوں بہت محبت کرتا. آپ کو نہیں معلوم ہوگا, جب سے کلکتہ پہلی مرتبہ آیا, یہ مولانا سہراب صاحب کی دعوت پر پہلی مرتبہ جب کلکتہ آیا, اس کے بعد سے لے کے آج تک جب بھی کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے میں سب کے لیے دعا کرتا, اللہ یہ جتنے کلکتہ میں سن رہے, اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دے. بولو آمین. سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرما دے, سب کو تندرستی عطا فرما دے. میں آپ کے لیے دعا کرتا, آپ میرے لیے دعا کرو گے نا انشاءاللہ؟ اور میرے پیاروں بہت اچھے انداز میں آپ لائے, کھلایا پلایا, سب کا پورے نیو ڈائمنڈ کلب کا پورا دل و جان سے میں شکریہ ادا کرتا. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ایک آدمی آ کے ملاقات کرتا, ایک پھول دستہ دے کے جاتا, ایک شال اڑا کے جاتا, باقی محنت کرنے والا تو پورا سابڑا گاؤں ہوتا ہے, سارے ذمہ دار ہوتے, کتنی ماؤں کا حصہ, کتنی بہنوں کا حصہ, کتنی بیٹیوں کا حصہ. میں سب کا شکریہ ادا کرتا, اور شکریہ ادا کرنے کے ساتھ میں سب کو ایک مرتبہ سلام کرتا ہوں. آج سب میرے سلام کا جواب دے دو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. آئندہ پھر کبھی ملاقات کریں گے انشاءاللہ, لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کہ بات ختم نہیں ہوئی, سب گردن جھکائیں گے اور ایک ساتھ میں اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. سب لوگ گردن جھکا دیں, بالکل گردن جھکا دیں, آنکھیں بند, لیکن آواز بند نہیں ہونا چاہیے, بلند آواز سے سب اللہ کا ذکر کریں گے. ہلو, مہربانی کر کے دعا کے بعد عورت لوگ نکل جانے کے بعد میں جنس جائیں, پینڈل سے باہر نہ جائیں. آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کر لیں. عورت لوگ ہیں جو پردہ نشی خواتین لوگ ہیں, ان لوگ نکل جانے کے بعد آپ لوگ جائیں.
عثمان کے خالو اسماعیل بھائی کی بھائی یہاں ایک آدمی کے لیے پرچی آئی ہے، عثمان کے خالو اسماعیل بھائی جو بمبئی میں بیمار ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے۔ بھائی پورا مجمع ہے نا، ساتھ میں بولو نا میری والدہ بھی بہت بیمار ہے، دعا کرو گے نا اللہ شفا عطا فرمائے۔ اب سب لوگ گردن جھکا دیں، آپ کی آنکھیں بند ہوگی، آواز کھلی ہوگی۔ ہماری ماں بہنیں دل دل میں اللہ کا ذکر کرے گی کیونکہ ان کی آواز پردہ ہے، آپ کی آواز پردہ نہیں ہے، تو آپ بلند آواز سے ذکر کریں گے۔ شروع کریں، سب ساتھ میں شروع کریں۔ اللہ 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 بلند آواز سے اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام على سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حمیم محمد کلیم اللہ محمد حبیب اللہ محمد نجی اللہ محمد صفی اللہ محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ ہم خطا کار ہیں، اللہ ہم مجرم ہیں، اللہ ہم پاپی ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ کہ اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے۔ اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، اللہ آنکھوں سے گناہ کیے، زبانوں سے گناہ کیے، ہاتھ پاؤں سے گناہ کیے، قدم قدم پہ گناہ کیے۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو کھلاتا پلاتا پہناتا۔ اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا، کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا، کوئی تو رات کا رونے والا بیٹھا ہوگا۔ اللہ اسی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہ اللہ بہت سے علماء بیٹھے، حافظ قاری عالم بیٹھے، ان کے سینے میں قرآن ہے اللہ، ان کے سینے میں حدیث ہے اللہ، کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہ اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے، انہیں کچھ نہیں معلوم اللہ، لیکن بہت دیر سے بیٹھے اللہ، ان معصوموں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ مجمع میں معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہوگا، دکھی ہوگا، کتنے لوگ اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔
اپنا دکھ کسی کو سنا بھی نہیں سکتے. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے. اللہ سب کو گناہوں سے بچا لے. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لے. اللہ ہمارے گناہ چھڑا دے. کہ اللہ ہمیں روحانی طاقت عطا فرما دے, جسمانی کمزوری دور فرما دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ایمان کامل عطا فرما, احسان کامل عطا فرما. اللہ بہت سے ہمارے بھائی روزی میں پریشان ہیں, کوئی روزی کا معاملہ حل نہیں ہوتا. اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. اللہ جو قرضے میں ڈوبے غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے. اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کے بچوں کو نیک بنا دے, حافظ کامل بنا دے, ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ جتنی ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہے معلوم نہیں اللہ کتنوں کو رشتے کی ضرورت ہے. اے اللہ غیب سے ہماری بچیوں کو رشتہ عطا فرما دے, ہمارے بچوں کو رشتہ عطا فرما دے. الہ العالمین سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ جو بات کہی گئی اللہ 4 باتیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ پورے بیان میں جو باتیں کہی گئی مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. اور اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اور اللہ ایک آخری بات, اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اللہ ہماری ماں, میری ماں بہت بیمار ہے, اللہ بہت بیمار ہے. اللہ یہاں بہت سے بیٹھے ہوں گے, کسی کی ماں بیمار ہوگی, کسی کے ابا بیمار ہوں گے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے, اللہ تندرستی دے دے. اللہ ہماری ماں کو صحت دے دے, شفا دے دے. اور اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے, اللہ بہت سے بیٹھے کسی کی ماں نہیں, کسی کے ابا نہیں. وہ کیسا دن اللہ جب ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا, باپ کے جنازے کو کندھا دیا ہوگا, کیسے ماں کو آخری مرتبہ دیکھا ہوگا, کیسے ماں کے کفن کو آخری مرتبہ چھوا ہوگا. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے. اللہ جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك. ہیلو